السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے جس نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر کلام الہی کو سمجھنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آپ سب لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آج آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ خالق کائنات کا ذکر سننا اور سنانا دونوں ہی ذکر کی قسمیں ہیں۔ آج ہم سب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اللہ خالق کائنات ہمارا آسمانوں پر فرشتوں میں ذکر فرمائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ میرا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر میرا بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایک مجلس میں یاد کرتا ہوں، وہ مجلس جو انسانوں کی مجلس سے بہتر ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان بندوں کا ذکر فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک ارض و سما ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے۔ وقت کی کمی کے پیش نظر ہم جلد ہی اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے عنوان تو دیکھ لیا ہوگا، پرپز آف لائف، مقصد حیات۔ سب سے پہلے میں چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے کچھ بھی کائنات کے اندر بیکار پیدا ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک حقیر سی چیز ہے نیڈل، جس کو آپ سوئی کہتے ہیں، گری ہو تو نظر نہیں آتی، لیکن اگر وہ سوئی نہ ہو تو یہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، جو سلائی ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوں؟ مشین کے اندر بھی وہی سوئی لگتی ہے۔ ایک بڑی عام سی چیز اور چھوٹی سی چیز ہے۔ لہٰذا ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی کائنات میں بیکار پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اہل عقل کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ جب غور کر لیتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کیا ہمارے رب تو نے کچھ بھی کائنات کے اندر بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار۔ تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز اپنا مقصد رکھتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا پوائنٹ اور نقطہ یہ ہے کہ جیسے بھی کسی چیز کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پینسل ہے، اس سے ہم لکھتے ہیں، جب تک وہ لکھتی ہے تو انسان اسے اپنی جیب میں لگا کے رکھتے ہیں، مرد حضرات، لیکن جیسے ہی پینسل خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایک آفس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑکی سے باہر اس کو پھینک دیتا ہے، یعنی مقصد ختم تو اس کی ویلیو بھی ختم۔ دو پوائنٹس میں نے ذکر کیے، ایک ہر چیز اپنا کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے، اور دوسرا جیسے ہی اس کا مقصد ختم ہوتا ہے تو اس کا وقار، اس کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی۔ اب یہ جس کو ہم مقصد کہتے ہیں، در حقیقت یہ مقصد ہے کیا؟ قصدن کہتے ہیں ارادہ کرنے کو۔ اگر ہم اسلام کی فلسفی کو دیکھیں اور دنیا کے جو دانش مند ہیں، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مقصد، ایم، پرپز، گول، اس پیشن کو، اس جذبے کو کہتے ہیں جو آپ کو مستقل آگے بڑھاتا ہے، آپ کو رکنے نہیں دیتا، آپ اس کی وجہ سے منزل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، خود کو بہتر بناتے ہیں، زندگی کو کارآمد بناتے ہیں تاکہ بہتر نتائج مل سکے۔ مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی ایک ایسا جذبہ جو آپ کو رکنے نہیں دیتا۔ اگر ایک شخص 10 سال پہلے جہاں کھڑا تھا آج بھی ادھر ہی ہے تو اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد آپ کو مسلسل آگے بڑھاتا ہے۔ مقصد حیات پر ہم بات کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مقصد کے حوالے سے دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے ہم کس صف میں شامل ہیں
اور آئندہ کس صف میں شامل ہونا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی گول سیٹ نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتی ہوں کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میری زندگی کا ہدف، مقصد، خاص گول، کوئی پرپز ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں، بغیر مقصد کے وہ دن بھی گزارتے ہیں اور راتیں بھی، اور ایسی میجارٹی موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی عمر 70 سال ہے، لیکن ان 70 سالوں میں ان کا کوئی ہدف نہیں رہا، اور ایسے ہی وہ سال گزر گئے۔ دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جن کا ہدف ہے، مقصد ہے، لیکن اپنی سوچ، اپنے ماحول کے مطابق جو ان کو بہتر لگا انہوں نے اس کو مقصد بنا لیا، لیکن وہ درست مقصد ہے نہیں۔ لہذا جن کا کوئی ہدف نہیں زندگی میں، وہ بھی بالآخر پریشان ہی ہوتے ہیں، اور جن کے مقاصد درست نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہی نظر آتے ہیں۔ تو پہلے تو وہ لوگ جن کا مقصد ہی نہیں ہے، کوئی ہدف ہی نہیں ہے، اور زندگی وہ گزار رہے ہیں، اچھا کھا لیتے ہیں، اچھا پہن لیتے ہیں، ان کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ زندہ ہیں، بچے ہیں، پیدا کر لیے، پال لیے، کھا پی لیا، سو گئے، اور زندگی کے ایام گزر گئے۔ اصل بتاؤں تو ان کے مقاصد بہت چھوٹے ہیں، کیونکہ وہ گول سیٹ انہوں نے کیسے کیے؟ مثلاً بنے بنائے کامیابی کے معیار دیکھے۔ کسی کو دیکھا اس کے پاس بہت مال ہے تو کہا کہ میں نے بھی ایسے مال کمانا ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ کسی کو دیکھا کہ پڑھنے لکھنے کے بعد اس کی بہت اچھی نوکری ہے، ایک مہینے میں وہ 1 لاکھ کما لیتا ہے، تو زندگی کا گول سیٹ کر لیا کہ میں نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ پیسہ آئے۔ ماحول کو دیکھا تو اپنے خواب تشکیل دے دیے، لوگوں کی سوچ سے متاثر ہو گئے، اور اسی طرح اپنے چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کر لیے۔ مثلا کسی کا مقصد کوئی رشتہ یا کوئی انسان ہو سکتا ہے، حالانکہ رشتوں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اگر کسی انسان سے اس قدر امید وابستہ کر لی کہ وہی زندگی کا مقصد ہے، تو جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو جس نے امید وابستہ کی تھی اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہوں گے۔ کسی کا مقصد صرف پیسہ ہے، اگر پیسہ اس کو نہیں ملا یا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب ایسے غم آتے ہیں زندگی میں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ نشہ شروع کر دیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سٹریس میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اگر صبح آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، تو روڈ پہ آپ کو بار بار ہر طرف سے ہارن کی آوازیں آتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کوئی بھی بندہ سکون میں نہیں ہے، نہ پرسکون ہے نہ پرسکون کر رہا ہے۔ ہر انسان کسی دوڑ میں ہے، ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے۔ لہذا جس کا مقصد صرف انسان تھے، جیسے ہی انسان دنیا سے جاتے ہیں وہ ریکور نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مقصد چھوٹا ہے۔ مقصد بڑا ہو تو ریکوری جلدی ہو جاتی ہے، کیونکہ منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کا مقصد ہے کہ بس وہ جاب مل جائے، وہ عہدہ، وہ پوزیشن، وہ چلی گئی، انسان غم میں مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے جاب گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آ بھی جائے گی، لیکن جو وقت گزر گیا وہ 1 سیکنڈ بھی آپ واپس نہیں لا سکتے۔ اچھا، کسی کی زندگی کا مقصد ہے کہ بس میں
خوبصورت نظر آؤں، بلکہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں، پروفیشن ہے کہ بس ظاہر خوبصورت ہونا چاہیے، گورا ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کا یہ ایم ہے، لیکن اس پر محنت کرتے کرتے بالآخر اس کی روح کیسی ہو چکی ہے اس کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے، جانور کا بھی ایک ویژن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ بھی سوچ کے کر لیتا ہے، لیکن اس کے ویژن، اس کے مقاصد چھوٹے ہوتے ہیں، انسان کے بڑے ہوتے ہیں۔ مثلا پرندے کا مقصد ہے کہ ہم اپنا گھونسلہ بنا لیں، اس کے لیے وہی اس کا ٹاؤن ہے، وہی اس کی کالونی ہے۔ اگر ہمارا بھی مقصد صرف اپنا گھر بنانا ہے تو ہمارے ویژن میں اور ایک پرندے کے ویژن میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا مقصد ایک جیسا ہے، لیکن ہم تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہیں، ہم کیوں آئے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں جاننا چاہیے، ہمارے مقاصد بڑے ہونے چاہیے، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ روزگار یا دہاڑی یہ اس کا عظیم مقصد ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا مقصد دنیا اور دنیا کے کام ہیں۔ تو دنیا کی حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہ، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ یہ لائف کا سائیکل کیا ہے، آنکھ کھولی بچپن تھا، ابھی تو کھیل تماشے میں گزر گیا، تھوڑے سے آپ بڑے ہو گئے، وزینتن، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ دنیا، اس کا پہننا، اوڑھنا، کمانا، مال کا ہونا، یہ زینت بھی ہے۔ پھر آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی، جب حاصل ہو گیا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر آپس میں فخر کرنے کا باعث بنا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اور پھر وہیں تک ہم نے اینڈ نہیں کیا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر جب حاصل کر لیا پھر اور کثرت چاہیے، مال کی بھی اور اولاد کی بھی۔ یہ لائف کا ایک سائیکل آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو ہم مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ کثرت ہونی چاہیے، یہ تمنا اس قدر بڑھ جاتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کے پاس اتنا مال آ جائے کہ اس کی 10 نسلیں کھا سکتی ہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے اور مل جائے، حالانکہ اس کا اگلا گھر، قبر، اس کے لیے تیار ہے۔ یہ لائف کا ایک سائیکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سائیکل کی ایک مثال ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، جیسے بارش ہوتی ہے، ایک انکاری یہ سمجھتا ہے کہ بارش ہو گئی، کھیت سرسبز ہو گیا، لیکن اچانک وہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے اور پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی مثال تو ایسے ہے، جس کو ہم مقصد سمجھتے ہیں، اور اگر صرف دنیا پر ہی محنت کی ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، پھر آخرت میں شدید عذاب ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ایک اور آپشن دیا تھا، وہ کیا تھا؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رضا حاصل کر لو، یہ کمال کا مقصد ہے اور کمال کے لوگوں کا مقصد ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے مقاصد صرف دنیا سے جڑے ہیں۔ اچھا، میں دنیا کے خلاف نہیں ہوں، نہ تعلیم کے، نہ مال کے، نہ اولاد کے، لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ کیا؟ ہم نے دریا کو پار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کشتی چاہیے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، کیا ہے؟ ہماری ضرورت ہے۔ کشتی ہوگی تو ہم دریا پار کریں گے، نہیں تو جا نہیں سکتے۔ ہم نے لکھنا ہے، ہمیں قلم چاہیے، قلم ہمارا مقصد نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ سمجھانے کی بات یہ ہے، دنیا سے لا تعلقی نہیں کرنی،
یہ زندگی، یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ زندگی مقصد تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بعض چیزیں مقصد کا ذریعہ ہوتی ہیں، مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ وہ تو دور ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ یہ دنیا پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ زندگی پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق رات کو لوگ سوتے ہیں، ان میں سے 8 لاکھ لوگ صبح کو اٹھتے نہیں ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کا دن دیا ہے، ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسی بھی زندگی بنانی ہے آپ نے خود طے کرنا ہے۔ پہلے وہ لوگ جن کا مقصد ہے ہی نہیں، اگر ابھی تک نہیں تھا تو آج بنانا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کا مقصد ہے دنیا، دنیا کی زندگی اور دنیا کے کام۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زندگی اور یہ دنیا مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن مقصد حیات نہیں ہے۔ اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ کو کھول کر سمجھیے گا۔ اب آ جاتے ہیں تیسری قسم کے لوگ، جن کے پاس وہ مقصد حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، کیونکہ زندگی ایک بار ملنی ہے۔ یہ جملہ آپ اکثر سنتے ہیں، جب لوگوں نے کوئی گناہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، لہٰذا ہم بھی کہتے ہیں ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، مقصد کو پا لیجیے۔ جس نے زندگی دی ہے اس کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے کہ اس نے پیدا کیوں کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہمارے پاس واپس آؤ گے نہیں، لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ دو چیزیں ہیں، ایک کیا سوچ رکھا ہے تم نے، بیکار ہو۔ جہاں ایک سوئی کا کوئی نہ کوئی کام ہے تو مین پوائنٹ یہ ہے انسان بہترین تخلیق ہے، کیا وہ بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ اور دوسرا نقطہ یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، تمہارا مقصد رکھا ہے، تو کیا تم نے واپس نہیں آنا؟ اس امتحان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، جواب تو تمہیں دینا ہوگا، لہذا امتحان تو ہوگا۔ جس کو یہ معلوم ہے کہ امتحان ہوگا وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ تیاری کرتا ہے کہ زندگی ایک بار ملنی ہے، میں اپنا مقصد پالوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد کیا رکھا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آسان الفاظ میں ایک بڑی گولڈن بات آپ سے کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جب بھی آپ نے کوئی مقصد، کوئی گول سیٹ کرنا ہو تو 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ کوئی بھی گول سیٹ کیجئے، لیکن یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھ کے اپنی زندگی کا مقصد سیٹ کرنا ہے، تعین کرنا ہے اس کا۔ نمبر 1، کبھی بھی کسی بھی ضرورت کو مقصد نہیں بنانا۔ مثلا پہننا ہماری ضرورت ہے، مقصد حیات نہ بنائیے گا۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں، اس کو آپ نے مقصد حیات نہیں بنانا، کیونکہ ہم کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ مال ہماری ضرورت ہے کہ رزق حلال ہو، کھانے کے لیے میسر ہو، ضروریات پوری ہو جائیں، لیکن اس کو مقصد کبھی نہ بنائیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال جو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو وراثت ہے۔ لہٰذا پہلی چیز یہ کہ کبھی بھی کوئی ضرورت آپ کا مقصد نہ بن جائے۔ اور دوسری چیز یہ، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بڑے بڑے مقاصد ہوں تو مقصد ایسی چیز کو بنائیے گا جو محدود نہ ہو، جس کا فائدہ لامحدود ہو، تب مزہ آتا ہے اس کے پیچھے سٹرگل کرنے کا، کوشش کرنے کا۔ محدود فائدہ ہے، کوشش کر کے پہنچ جائیں گے،
پھر آگے کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے، بعض دفعہ ہم دنیا کے نامور لوگ دیکھتے ہیں، شہرت بھی حاصل کر لی، معیار بھی پا لیا، مال بھی حاصل کر لیا، جب سب کچھ آ گیا تو کہتے ہیں اب اور کیا، اور یہ بات ان کے لیے بہت بڑا غم بن جاتا ہے۔ لہٰذا مقصد وہ ہو جو لامحدود فائدے رکھے۔ اور تیسری بات یہ کہ مقصد آپ نے جب حاصل کرنا ہے، ایسا مقصد رکھیے گا کہ اس کے حاصل کرنے میں آپ کو فائدے حاصل ہوں اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدے حاصل ہوں۔ اگر آپ کو یہ 3 نکات ابھی سمجھ نہیں آئے تو انشاءاللہ مقصد حیات کا لیکچر مکمل ہوتے ہی میں انشاءاللہ ریپیٹ کروں گی، آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں تیسری قسم کے لوگوں کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد حیات رکھا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، سب سے بہترین تخلیق انسان ہے، لہذا بالاولا اس کا مقصد بھی بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر چاہتا تو صرف ایک کلمہ کن سے ہی ہمیں پیدا کر لیتا۔ جب وہ چاہتا ہے، کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، صرف کن کہتا ہے فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی ویلیو بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کن سے نہیں بنایا بلکہ ایک پروسیجر بھی اس کا بتایا ہے کہ میں نے انسان کو کس طرح پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ کیسے اٹھو گے، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں تمہارے دل میں شک پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر تمہاری تخلیق کا پروسیجر کیا تھا؟ ایک پانی کا قطرہ، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر وہ جمع ہوا خون بن گیا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا، مخلقۃ وغیر مخلقہ، کبھی اللہ تعالیٰ ایک مکمل صورت بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کا ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ وہ مکمل نہیں ہو پاتا، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ واضح کر دے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک محفوظ جگہ رحم مادر میں جب تک چاہتے ہیں تمہیں ٹھہراتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، پھر ایک بچے کی صورت میں تمہاری پیدائش ہوتی ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی تک پہنچتے ہو۔ یہ سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ انسان کا مقام پتہ چل جائے۔ ومنکم من یتوفی، کچھ ہیں اس کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دیتا ہے، رزیل عمر آ جاتی ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، علم کے بعد ایک دفعہ پھر سے وہ لا علم ہو جاتے ہیں، یعنی بڑھاپا آ جاتا ہے، محتاجی کی زندگی آ جاتی ہے، رزیل عمر آ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف ایک کن سے ہی پیدا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مراحل کیوں بتائے؟ انسان کا مقام سمجھ میں آ جائے کہ مقام اس قدر زیادہ ہے تو مقصد بھی اتنا ہی عظیم ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے اور بہترین تخلیق کرنے والا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، مقام بھی اتنا بڑا دیا اور مقصد بھی اتنا ہی عظیم دیا۔ مقصد کیا ہے؟ بڑا آسان ہے، آپ جانتے ہوں گے، لیکن آج انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ یہ ہے تیسری قسم کے لوگ جن کا مقصد بہت بڑا ہے اور کلیئر ہے، واضح ہے،
اب آپ نے دیکھنا ہے ہم کس میں شامل ہیں، وہ جن کا کوئی مقصد نہیں، وہ جن کا مقصد دنیا کی زندگی ہے، یا پھر وہ جن کا مقصد حیات بہت بڑا ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، اور وہ مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ کیونکہ مقصد جتنا کلیئر ہوتا ہے، محنت، کوشش، جدوجہد اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے مقاصد بہت چھوٹے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ صحابہ کرام کا مقصد حیات بہت واضح تھا، بہت کلیئر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نظر اپنی منزل یعنی جنت پر ہوتی تھی۔ جب صحابہ کرام سے کہا گیا کہ احزاب یعنی سارے عرب کے قبائل مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کر آ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور ہم لوگ، آج کے لوگ، موت سے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو ہی مقصد حیات سمجھا ہے، اسی کے لیے محنت کی ہے، اس کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، اس کو سجایا ہے، اور آخرت کو تو دیکھا بھی نہیں، لہٰذا ہم گھبرا جاتے ہیں ملاقات سے۔ تو مقصد حیات اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا نام لیتے ہی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بندہ بہت عابد ہے، عبادت گزار ہے، ذہن میں آتا ہے نمازی، روزے رکھنے والا، حج کیے ہوں گے، اور بس یہی سوال ہے ہمارا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نماز نہیں پڑھنی، کلمہ طیبہ کے بعد نماز اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، لیکن عبادت کا جو وسیع مفہوم ہے آج اس کو سمجھیے۔ ذہن میں یہ مت لائیے کہ بس نمازی ہی عبادت کرنے والا، نہیں، یہ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن عبادت کیا ہے؟ عبادت کا لفظ عبد سے ہے، غلام کو کہتے ہیں، جو ہر وقت، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجود اپنے آقا کا مطیع ہو، اس کو ہم کہتے ہیں یہ غلام ہے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نوکری کی، 8 گھنٹے کی جاب ہے، باس کی بات 8 گھنٹے ماننی ہے، اس کے بعد شام کو فری۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہاں 8 گھنٹے کی بات ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے کی بات ہے، اور زندگی کے آخری سانس تک ہے۔ غلام اور آقا کا یہی فرق ہے۔ اللہ تعالی مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ غلام کو آقا کی بات ماننی ہوگی، دن ہو یا رات ہو۔ اب دیکھیے نا، آقا اگر ایک گھر دے دے غلام کو رہنے کے لیے، کیا وہ گھر غلام کا ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ صرف اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہم بھی دنیا میں آئے ہیں، مسافر ہیں، یہ دنیا ہماری ہی نہیں ہو گئی، یہاں سے گزر کے آگے جانا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبد سے، غلامی، اللہ کی غلامی کرنا۔ دنیا مقصد حیات نہیں، وہ کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، عارضی فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اصل مقصد حیات ہے عبادت، بندگی۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہم دنیا میں آئے ہیں صرف بندگی کے لیے، اور بغیر بندگی کے زندگی ایسے ہے صرف شرمندگی ہے۔ اب یہ عبادت کیا ہے؟ ایک تو ہم نے سمجھ لیا غلامی ہے، ہر وقت مطیع ہونا۔ اس کو آپ اور آسان الفاظ میں کیسے سمجھیں گے؟ اطاعت، بات ماننا، ہر بات ماننا، ہر وقت، ہر حال میں۔ لیکن یہاں بھی عبادت کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا صرف اطاعت سے۔
ایک اور ایلیمنٹ کا آپ اضافہ کر لیں، کیونکہ اطاعت بعض دفعہ مجبوری میں ہوتی ہے، آپ مجبور ہیں، آپ بات مان رہے ہیں، لیکن عبادت میں مجبوری نہیں، بات بھی ماننی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، لیکن محبت کے جذبے سے کرنی ہے، یہ ہے عبادت۔ دو جز ہو گئے، مکمل اطاعت کرنی ہے اور محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یہ ہے مقصد حیات۔ چاہے کوئی بھی کام ہو، اس میں اطاعت تو ہے ہی، محبت بھی ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم مجبوری کے تحت بعض نیکی کے کام کر بھی لیتے ہیں، لیکن محبت یعنی اس کی روح نہیں ہوتی، اس لیے پھر نیکیوں پر استقامت بھی نہیں ہوتی، زیادہ دیر تک ہم اس پر قائم بھی نہیں رہتے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے جیسے ایک ہمارا جسم ہے، ہر کسی کو یہی نظر آتا ہے ظاہر، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ایکشن پرفارم کر رہے ہیں، دکھتا ہے بندے نے نماز پڑھی، لیکن اصل میں یہ جسم کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کے اندر ایک چیز نہ ہو جس کو روح کہتے ہیں، وہ نظر نہیں آتی، لیکن اہم اتنی ہے کہ اگر وہ نکل جائے تو یہ جسم کسی کام کا نہیں۔ اس کو تو زمین کے پیٹ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ جسم اطاعت تو کرتا ہے، لیکن روح میں، دل میں محبت ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی محبت رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اس میں اطاعت ہے، محبت بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرا، پڑھیے، لیکن اسی صورت کا اختتام کیا ہے؟ سجدہ کر اور قرب حاصل کر، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس علم کا اختتام یعنی اس سے حاصل اللہ کا قرب نہیں ہوتا، وہ اسلام کی منشا ہی نہیں ہے۔ دین بھی سیکھو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، عمل کرو اللہ کا قرب پانے کے لیے، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ ہے مقصد حیات جس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اچھی زندگی گزاریے مگر اللہ کو نہ بھولیے، اللہ سے دور ہو جائیں گے، بھول جائیں گے تو زندگی مزید تنگ ہو جائے گی، اور اگر اللہ کو یاد رکھیں گے، اس کو راضی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس سے محبت کریں گے، دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت کی بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص مرد ہے یا عورت نیک عمل کرے اور مومن ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے۔ بہترین زندگی کا راز کیا ہے؟ نیک اعمال کرو۔ زندگی کا مقصد فیم، سوشل سٹیٹس، مال نہیں، اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اصل کامیابی یہ ہے آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جانا، باقی سب ضرورت ہے۔ آپ مسافر ہیں، گزر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، گزرتے جائیے، لیکن گزرتے گزرتے رک نہ جائیے گا، گزرتے گزرتے نیکیاں اتنی سمیٹ لیجئے کہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو آپ کے پاس کچھ ہو پیش کرنے کے لیے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اتنا فیم نہیں ہے، کوئی خاص اس کا سٹیٹس نہیں ہے، مگر اس نے گزارا کر لیا جیسے کیسے، مگر اللہ کو نہیں چھوڑا، فقد فاز فوزا عظیما، اگر اللہ کو نہیں چھوڑا تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کرنی۔ اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی کم ہے، اسی لیے وہ دنیا سب کو دیتا ہے، کافر کو، منافق کو، مومن کو، مگر جنت بہت قیمتی ہے۔
وہ صرف کمال کے لوگوں کو ملتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لائے نیک عمل کریں ان کے لیے مہمانی ہوگی، باغات ہوں گے فردوس کے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی اس جگہ کو بدلنا نہیں چاہیں گے، اس قدر وہ ان کو مطمئن کر دے گی۔ دنیا میں بھی اللہ کا ذکر ہی اطمینان دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا، اس کا دیدار ہی تسکین دے گا۔ لہٰذا اللہ کی اطاعت پلس اللہ کی محبت، اللہ کی محبت انسان کے اندر سرایت کر جائے۔ امام ابن قیم نے عبادت کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت وجود میں آتی ہے، ایک غایت الحب و غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت ہونی چاہیے اور حد درجے کی عاجزی، انکساری، جھکنا انتہا کا۔ اور اگر یہ جھکنا، یہ عاجزی، یہ محبت کسی اور کے لیے ہو جائے اسی درجے کی، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ عبادت یہ نہیں کہ آپ دنیا کے سارے کام آج سے چھوڑ دیں اور بس مسجد میں بیٹھ جائیں، حالانکہ مسجد میں آ کے بیٹھنا ایک احسن درجے کی عبادت ہے، لیکن اصل عبادت کا مفہوم آج سمجھیے گا، وسیع مفہوم ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے، ہوا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ، یہ ایک جامع لفظ ہے، ہر وہ قول، ہر وہ بات، ہر وہ نیت، ہر وہ ارادہ، ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرنی ہے عبادت؟ الذی خلقکم، کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہر وہ ارادہ جس سے اللہ کی رضا چاہی جائے وہ عبادت ہے۔ تو یہ کام چھوٹا سا ہے لیکن کرنے میں بہت عظیم ہے، اور جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا وجود بھلا دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا وجود، ان کا نفس ہی بھلا دیا۔ اب یہ وجود بھلانا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ پہنیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مقصد بھلا دیا۔ وہ تو ہدایت مانگنا ہی بھول گئے، اہدنا الصراط المستقیم، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم آئے کیوں تھے، کرنا کیا تھا۔ تو بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ ارادہ اختیار کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام کس قدر زیادہ دیتے ہیں کہ ایک قطرہ شہید کا زمین پر گرتا ہے خون کا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ بعض دفعہ ہمیں مرنے کا پھر بھی شوق ہے کہ ہم اللہ کے لیے مرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کہوں گی مرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے جینا بھی سیکھیے، وہ زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کے لیے زندگی گزار کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی حاصل ہو جائیں گے۔ تو بندہ مومن کیا چاہتا ہے؟ صرف اللہ کی رضا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں مقصد حیات جو ہے کلیئر ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی محبت، صرف اللہ کی بندگی۔ انسان اگر اسلام کے لیے محنت کر رہا ہے نا تو اس کا مقصد فتح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فتح ایک ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
کتنے ہی صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، انہوں نے فتح دیکھی تو نہیں، لیکن جیسے ہی شہادت کا درجہ ملا اپنا مقصد پا لیا، اللہ کی رضا۔ تو مقصد سب سے اوپر ہے، سب سے کلیئر ہے، سب سے واضح ہے، وہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت۔ لہذا کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے آج آپ نے ارادہ کرنا ہے، مقصد، قصد کرنا ہے، نیت کرنی ہے۔ کوئی بھی کام پلاننگ کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو کچھ بھی پلان نہیں کرتے۔ پلاننگ کیجئے، سب سے پہلے آپ نے ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ میں نے ہر وہ بات کرنی ہے، ہر وہ کام کرنا ہے، ہر وہ ارادہ کرنا ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے۔ یقین مانیے اگر آپ نے یہ نیت آج ابھی اسی وقت کر لی تو آج سے جو کام آپ عادتاً بھی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت شمار کریں گے۔ نیت کیجئے کہ میں نے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کیسے؟ ہر وہ قول، ہر وہ فعل اختیار کرنا ہے جو اللہ کو راضی کرے، جو اللہ کو محبوب ہو، تو آپ کے کام بھی آپ کی عبادت بن جائیں گے۔ پھر کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے باطن پہ توجہ دیجیے۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، ابھی تک جتنے سال میں نے گزارے ہیں مقصد کیا تھا؟ آج کے بعد، آج 8 بجے کے بعد میرا مقصد حیات بدلنا چاہیے۔ کہیے وہ صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت ہے۔ ظاہری بھی عبادت کرنی ہے اور باطنی بھی عبادت کرنی ہے، اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اپنا ہر لمحہ عبادت بنانا ہے، خود بنانا ہے۔ اس کے لیے بس آپ کو نیت کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ عنده حسنۃ کاملۃ۔ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، ابھی عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی کا اجر لکھ لیتے ہیں۔ لہٰذا ابھی ہی اپنا اجر لکھوائیے اور ارادہ کیجیے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہی گزرے گا انشاءاللہ۔ عبادت، اس کا مفہوم میں مکمل کرنا چاہوں گی ایک حدیث سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، وہ شخص اس درجے پر پہنچ گیا کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ لہذا زندگی بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، اور مرنا بھی اللہ ہی کے لیے۔ ہر وقت تصور میں اللہ کی یاد ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ زندگی کیسی بنانی ہے آپ نے آج طے کرنا ہے۔ زبان سے، دل سے، عمل سے عبادت کرنا سیکھیے۔ صرف 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں کرنی، 24 گھنٹے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ مشکل نہیں ہے۔ اچھا، پہلی چیز آپ دیکھیے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے، دین سیکھتا ہے، جیسے اسے وقت ملتا ہے وہ حلال رزق کمانے کے لیے جاتا ہے، تو وہ عبادت میں ہی ہے، وہ نیکی کر رہا ہے۔ واپس گھر آ جاتا ہے، جو جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ یاد رکھے، استاد ہے، ڈاکٹر ہے، بس ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم مخلص ہوں اور شرعی طریقے کو اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اور جاننا ہی لا علمی کا حل ہے۔ لہٰذا انسان جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس سے شریعت کیا تقاضا کرتی ہے وہ یہ جانے اور حلال طریقے سے اپنا کام کرے،
یہ اس کے لیے عبادت ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں، گھر واپس آ جاتے ہیں، گھر میں انسان خرچ کرتا ہے اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اہل و عیال پر، وہ بھی نیکی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق الرجل على اہلہ نفقۃ يحتسبها فهي له صدقہ، جب کوئی بندہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے نیکی کی نیت سے، اصل ہے ارادہ، تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، اور صدقہ بھی عبادت ہے۔ لہذا پہلی چیز کیا ہے؟ ارادہ کیجئے، ہر کام میرا اللہ کے لیے۔ اگر آپ خواتین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو سنبھالتے ہیں، نیت کیجئے اللہ میں تیری رضا کے لیے، تو نے یہ میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور میں اپنے بچوں کو اچھا دین دینا چاہتی ہوں، اچھا مقصد دینا چاہتی ہوں، تو آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ گھر کے کام بھی کرتے ہیں، ہاں ان کو بہت بڑھائیے مت، ضرورت کے کیجئے، اس لیے کہ اللہ یہ آپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں، آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے، لیکن نیت اور ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 24 گھنٹے کس طرح عبادت میں گزر سکتے ہیں؟ آپ نے ایک نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ انتظار میں ہیں، آپ کے ہاتھ تو کاموں میں چل رہے ہیں، لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اگلی نماز کا وقت کب آنے والا ہے۔ یقین مانیے آپ کی سوچ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ اپنا ایک ایک لمحہ عبادت بنائیے، اور پھر 8 گھنٹے تقریباً انسان سوتا ہے، آپ سنت پر عمل کیجیے، مسنون طریقے پر سوئیے، باوضو ہو کر سوئیے، سورہ ملک پڑھ کر سوئیے، اذکار کیجیے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ وضو کر کے سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے ساری رات دعا کرتا رہتا ہے۔ صبح اٹھیے، اذکار کیجیے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ مقصد حیات سمجھیے گا، آج ابھی سے شروع کرنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور آپ نے ساری مجلس میں ایک چیز بڑی غور کی ہوگی، وہ میں بتانا چاہوں گی، جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ مقصد حیات کے 3 نکات ہوتے ہیں۔ کلاس کے اختتام پہ میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ عبادت واحد وہ مقصد حیات ہے جو ان تینوں نکات کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 1، ضرورت مقصد نہ ہو تو عبادت ضرورت سے اوپر کا درجہ ہے، محبت، اطاعت، بندگی۔ نمبر 2، میں نے کہا مقصد آپ وہ نہ بنائیے گا جو محدود فائدہ دے آپ کو۔ عبادت اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، واحد وہ مقصد حیات ہے جو لامحدود فائدہ دیتا ہے آپ کو۔ پھر اسی طرح مقصد حاصل کرنے میں آپ کو بھی فائدہ ملے اور آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی ملے، وہ مقصد حیات صرف عبادت ہے۔ جب آپ کرتے ہیں ہر لمحہ آپ کو ثواب ملتا ہے، اور آپ جہاں سے اٹھتے ہیں اپنے نشانات چھوڑتے ہیں، اپنا وہ کلچر، اپنا وہ دین آپ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کرتے ہیں، جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ آ گئی کہ لا علمی کا واحد حل علم حاصل کرنا ہے۔ آج ہم نے مقصد حیات کو جانا ہے، سیکھیں گے تو اندازہ ہوگا، اور جب انسان سنتا ہے، سیکھتا ہے، تو یقیناً اس کا دل روشن ہوتا ہے اور وہ عمل کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ تو علم کی مجالس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، یہ جنت کے باغات ہوتے ہیں، اور جو سیکھیں اس میں سے کوئی ایک پیغام آپ دوسروں کو بھی ضرور دیں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار اور سینے کا نور بنائے، ہمارے غموں کا علاج بنا دے، اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ مزین فرما دے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، کرنے کے کام نوٹ کیجئے گا اور ابھی سے کیجئے گا، اپنے گھر میں لکھ کے لگائیے گا، انتظار نہ کیجئے گا اچھا سا کارڈ ہو تو میں لکھوں، نہیں، آپ نے انشاءاللہ لکھنا ہے۔ کچن میں جاتے ہیں لکھ لیجئے یہاں پہ ذکر کرنا ہے، بیڈ روم میں آتے ہیں یہاں پہ لکھ لیجئے کہ آپ نے کوئی لیکچر سننا ہے، کوئی تفسیر پڑھنی ہے۔ اپنی زندگی کا یہ مقصد، اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا۔ اور بڑی اہم چیز کیا ہے؟ ارادہ اور نیت۔
تاکہ ہمارا ہر کیا جانے والا عادتاً جو کام ہے، جو ہم گھر کے اندر بھی کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت بن جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔